آج آپ سننے جا رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ قوم عاد، ایک قوم جو اپنی طاقت پر اترائی، اور ایک نبی جو اللہ پر یقین سکھانے آئے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ قصہ ہے اس صبر کا جس کا آسمان بھی گواہ بنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس دور سے جب انسان اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، جب اونچی عمارتیں، مضبوط جسم اور بے شمار دولت انسان کو یہ گمان دلانے لگی تھی کہ اب انہیں کسی کی ضرورت نہیں، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، اور نہ ہی اللہ کی۔ عرب کی سرزمین میں ریت کے سمندروں کے بیچ ایک قوم آباد تھی، قوم عاد۔ یہ لوگ صرف امیر ہی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے سب سے طاقتور لوگ تھے۔ لمبے چوڑے، جسم مضبوط، بازو اونچے، قد اونچے، لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ان کی بستیاں پتھروں اور پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھیں۔ اونچے اونچے محل، شاندار قلعے اور ایسی عمارتیں جو دور سے ہی ان کی شان اور غرور دونوں کو بیان کرتی تھیں۔ قوم عاد کہا کرتی تھی، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور یہی جملہ دھیرے دھیرے انہیں اللہ سے دور لے گیا۔ وقت گزرتا گیا، دولت بڑھتی گئی، کھیت ہرے بھرے تھے، بارش وقت پر ہوتی تھی اور مویشی بہت تھے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی ہوا جو صحیح نہیں تھا، وہ یہ کہ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بت بنا لیے۔ پتھروں کو کاٹ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کے سامنے وہ جھکتے، ان سے مدد مانگتے۔ جب کوئی انہیں سمجھاتا کہ یہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ہنس کر کہتے، ہمارے باپ دادا بھی انہیں پوچھتے تھے، ہماری ترقی کا راز یہی ہے، اگر یہ جھوٹے ہوتے تو ہم اتنے طاقتور کیوں ہوتے؟ یہی سوچ انہیں دھیرے دھیرے اندھیرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ کسی قوم کو بنا چیتاونی کے نہیں پکڑتا۔ اسی قوم عاد میں اللہ نے ایک شخص کو چنا، نہ وہ بادشاہ تھا نہ کسی محل کا مالک، سادہ مزاج، سچا چہرہ اور دل میں صرف ایک بات، اللہ کی رضا۔ یہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ اسی قوم سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، انہی کی طرح دکھتے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تم ہم سے الگ ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کے بیچ کھڑے ہو کر بولے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی آواز میں نہ غرور تھا نہ غصہ، صرف درد اور رحمت تھی۔ قوم عاد کے سردار ہنس پڑے، کیا یہ ہمیں ہمارے دیوتاؤں کے خلاف کرنے آیا ہے؟ کیا ہم اس کی بات مان لیں اور اپنی طاقت بھول جائیں؟ کوئی اسے سمجھائے کہ ہمارے سامنے یہ سب کرنا صرف ایک بے وقوفی ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہو۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام رکے نہیں۔ انہوں نے کہا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، نہ کوئی دولت، نہ کوئی عہدہ، میرا اجر صرف اس اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ طاقت، یہ کھیت، یہ بارش سب اللہ کی دین ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین پر بسایا، جس نے تمہیں وہ طاقت دی جو کسی اور کو نہیں دی، اسی کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم؟ لیکن قوم عاد کا دل بند ہو چکا تھا، ان کے لیے طاقت ہی سب کچھ تھی۔ انہوں نے کہا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اگر تیرا اللہ سچا ہے اور ہم غلط ہیں تو وہ ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتا؟ یہ وہی لفظ تھے جو کئی قومیں اللہ کے نبیوں سے پہلے بھی کہہ چکی تھیں، اور ہر بار انجام ایک جیسا رہا۔ پھر بھی اللہ نے انہیں وقت دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام سالوں تک توحید کی دعوت دیتے رہے، دن میں، رات میں، کھلے میں، چھپ کر، لیکن ماننے والے بہت کم تھے۔ اکثر وہ لوگ جو غریب تھے، جن کے پاس گھمنڈ کرنے کو کچھ نہیں تھا، وہی حضرت ہود علیہ السلام کی بات سمجھتے تھے۔ سردار کہتے، اگر یہ سچا ہوتا تو ہمارے بڑے لوگ اس کی بات مانتے، اور اس طرح غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگ کم تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حق اکثر اکیلا ہوتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ بھیڑ میں ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں صبر سکھاتے، اللہ پر بھروسہ رکھنا سکھاتے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے،
وہ جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس لیتا ہے۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو آخری بار سمجھایا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اگر تم منہ پھیرو گے تو یاد رکھنا میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم لا سکتا ہے۔ لیکن جواب میں صرف ہنسی تھی، طعنے تھے اور دھمکیاں تھیں۔ لوگوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ آسمان جو ہمیشہ بادلوں سے بھرا رہتا تھا اب سونا سونا سا لگنے لگا۔ ہوا چلتی تھی لیکن اس میں رحمت نہیں تھی۔ بارش رکنے لگی، کھیت سوکھنے لگے، پھر بھی قوم عاد نے اسے اتفاق سمجھا۔ اللہ کی طرف لوٹنے کے بجائے اپنے بتوں کے سامنے اور زیادہ جھکنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف جھک گئے۔ انہیں یقین تھا جو آنے والا ہے وہ حق ہے۔ قوم عاد کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس سناٹے کو وہ معمولی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی آخری مہلت تھی۔ دن بیتتے گئے، آسمان صاف رہتا مگر بادل نہیں آتے۔ سورج پہلے سے زیادہ تیز لگنے لگا، زمین کی دراریں گہری ہوتی چلی گئیں، لیکن گھمنڈ اب بھی زندہ تھا۔ کھیت سوکھنے لگے، کنویں خالی ہونے لگے، جانور کمزور ہونے لگے۔ لوگ پریشان تو تھے مگر شرمندہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب برا موسم ہے، ہمارے دیوتا ناراض ہیں، زیادہ قربانی دینی ہوگی۔ اور پھر بتوں کے سامنے جانور کاٹے گئے، پتھروں کے آگے سر جھکائے گئے، مگر آسمان پھر بھی خاموش رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کا دل دکھتا تھا، لیکن ان کی زبان اب بھی نرمی سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے قوم کو پکارا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش بھیجے گا، تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے گا۔ یہ آخری رحمت بھرا پیغام تھا۔ اب تک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، زیادہ تر وہی لوگ تھے جو پہلے ہی ظلم اور طعنے سہ چکے تھے، غریب، کمزور، وہ جن کے پاس محل نہیں تھے مگر دل تھے، اللہ سے جڑے ہوئے دل۔ قوم عاد کے سردار انہیں دیکھ کر کہتے، دیکھو اگر یہ حق ہوتا تو صرف یہ غریب کیوں مانتے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے یہاں قیمت دولت کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے۔ سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکایا، اگر تم ہمارے دیوتاؤں کے خلاف بولتے رہے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ کچھ نے کہا شاید اس پر ہمارے دیوتاؤں کا سایہ پڑ گیا ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام ڈرے نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ یہ بات صرف ہمت کی نہیں تھی، یہ توحید کی طاقت تھی۔ ایمان والوں کے لیے حالات اور مشکل ہو گئے، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی طعنے۔ کچھ کے رشتہ دار ان سے منہ موڑ چکے تھے، کچھ کو روز یہ سننا پڑتا تھا، ابھی مانتے ہو اس خود کی بات؟ دیکھو کوئی عذاب تو آیا نہیں، لیکن ایمان والوں کا جواب ایک ہی تھا، ہم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، ان کی آواز میں پہلے سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ میں نے تمہیں ہر طرح سے سمجھایا، کھلے میں، چھپ کر بھی، لیکن تم نے صرف انکار چنا۔ پھر انہوں نے ایسی بات کہی جسے سن کر کچھ کے دل کانپ گئے۔ اب یاد رکھو، جب اللہ کا حکم آئے گا تو کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ قوم عاد نے پھر بھی وہی جواب دیا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہم سب سے طاقتور ہیں۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد لوگوں نے آسمان میں ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ دور، بہت دور کالے بادل جمع ہو رہے تھے۔ لوگ خوش ہو گئے، آخرکار بارش آئے گی، ہمارے دیوتاؤں نے سن لیا۔ وہ ناچنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ وہ نہیں ہے جس کی تم امید کر رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، جو ہونے والا ہے اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف اور جھکا دیا۔ دعا، صبر، توبہ، یہی ان کے اصلی ہتھیار تھے۔ قوم عاد کے لوگ اب بھی مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو خود ڈر گیا، اب تو بادل بھی آ گئے۔ انہیں کیا پتا تھا ہر بادل رحمت کا نہیں ہوتا۔ ہوا چلنے لگی، پہلے ہلکی پھر کچھ تیز، لیکن اس ہوا میں ٹھنڈک نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ راتیں لمبی ہونے لگیں، جانور بے چین ہونے لگے، پکشی اڑ کر دور چلے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام جانتے تھے وقت بہت قریب ہے۔
ایمان والے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی پناہ میں تھے۔ ان کے دل ڈر سے نہیں یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ جو ہوا ابھی محسوس ہو رہی تھی وہ تو صرف شروعات تھی، ابھی تو بہت کچھ ہونے والا تھا۔ سالوں کی دعوت، آزمائش اور صبر کے بعد حضرت ہود علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ ان کی قوم اب صرف انکار نہیں کر رہی بلکہ جان بوجھ کر حق سے منہ پھیر رہی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی رحمت اور انسان کی ضد آمنے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ قوم عاد کے لوگ اب پہلے جیسے بھی نہیں رہے تھے۔ سوکھا، تنگی اور بے چینی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے بجائے اور سخت بنا رہی تھی۔ اب وہ کہتے، اگر اللہ ایک ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں بچاتا؟ ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرنے کی سزا مل رہی ہے ہمیں۔ یعنی غلطی ماننے کے بجائے وہ الزام لگانے لگے تھے۔ اب بات صرف باتوں تک نہیں رہی تھی۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان پر ظلم بڑھنے لگا۔ کسی کو کاروبار سے نکالا گیا، کسی کا مذاق اڑایا گیا، کسی کو دھمکایا گیا، کچھ کو کہا گیا یا تو ہود کا ساتھ چھوڑ دو یا ہماری بستی چھوڑ دو۔ یہ وہی موڑ تھا جہاں ہر دور میں حق ماننے والوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کبھی بددعا نہیں دی تھی، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا۔ وہ صرف یہی کہتے، اے میری قوم، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں یقین۔ قوم عاد اب بھی اپنی جسمانی طاقت پر اتراتی تھی۔ وہ کہتی، دیکھو ہمارے قلعے، دیکھو ہمارے محل، ہم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ جو انسان اتنا طاقتور ہو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ طاقت بھی ایک امانت ہوتی ہے اور امانت کا حساب لیا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو آخری بار اکٹھا کیا۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں تھی، یہ ایک نبی کا اپنی قوم کے لیے آخری پیغام تھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈر جاؤ، اسی نے تمہیں وہ طاقت دی جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم سے پہلے بھی قومیں آئیں اور گھمنڈ کی وجہ سے مٹ گئیں؟ میں تمہیں اس انجام سے بچانے آیا ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے ماحول خاموش ہو گیا، کچھ دل کانپ گئے، کچھ نظریں جھکیں، لیکن پھر سرداروں کی سازش، قوم کے سردار آگے بڑھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ تمہیں ڈرا کر تمہاری آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو، جو کرنا ہے ابھی کر دے۔ یہ وہی جملہ تھا جو اکثر قومیں اللہ کی آخری مہلت میں کہتی ہیں۔ ایمان والے اب بہت کم رہ گئے تھے، لیکن ان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے حق ہمیشہ بھاری بھیڑ میں نہیں ہوتا، اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں، نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے پوری دنیا خلاف ہو جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تعداد کی اہمیت ختم اور ایمان کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو سمجھایا، دلوں کو اللہ سے جوڑ لو، ڈر سے نہیں یقین سے۔ وہ جانتے تھے اب راستے الگ ہو چکے ہیں۔ ایک راستہ تھا گھمنڈ، ضد اور انکار کا، اور دوسرا راستہ تھا صبر، توحید اور بھروسے کا۔ قوم عاد نے اب کھل کر کہا، ہم ہود کی بات نہیں مانیں گے، ہمیں اپنے دیوتاؤں پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو اور سجایا اور زیادہ قربانیاں دیں، مگر دلوں کا سکون اور دور چلا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کے دل میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ میرا رب جو کرے گا حق کرے گا۔ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، پیغام پہنچا دیا گیا تھا، اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ بستی میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی، راتیں سکون سے نہیں کٹتی تھیں، لوگ بے وجہ چونک جاتے تھے، دل بھاری بھاری رہنے لگے، لیکن پھر بھی وہ سچ ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ غرور میں ڈوبے لوگ آسانی سے باز نہیں آتے۔ آج کے انسان کے لیے پیغام، آج بھی جب انسان اپنی عقل، اپنی طاقت اور اپنی ترقی پر اترانے لگتا ہے تو یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، طاقت اللہ کی امانت ہے اور امانت غرور کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت یہاں پوری نہیں ہوتی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ آپ سنیں گے قوم عاد میں۔
جو ہمیں یہ سکھائے گی کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اگر آپ انبیاء سیریز کی سچی داستانیں آگے بھی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اسلامک سٹوری اوشن، اور اس علم کا حصہ بنیں۔